زمانہ ہے جس کی اللہ قسمیں بیان فرماتا ہے۔ قرآن اگر پڑھتے جائیں تو ہمیں قرآن ہی یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کے زمانے کی نہیں، اپنے پیارے سونے محبوب کے مبارک زمانے کی قسم بیان فرماتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور عصر سے مراد صلاۃ عصر، وقت عصر بھی لیا گیا ہے، اور بھی تفسیریں ہیں اس کی۔ اللہ نے قسم بیان فرمائی۔ قسم بیان کرنے کے بعد جو اللہ نے مضمون بیان فرمایا ہے وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا قسم ہے محبوب آپ کے مبارک زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پکی بات ہے انسان گھاٹے میں ہے، پکی بات ہے انسان خسارے میں ہے۔ اللہ نے قسم بیان فرمائی۔ یا اللہ، کیا سارے گھاٹے میں ہیں؟ کیا سارے انسان ہی نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے انسان گھاٹے میں نہیں، سارے انسان نقصان میں نہیں، بہت سارے گھاٹے نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ پار لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ پار کون لگے گا؟ جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیے۔ قرآن پڑھتے جائیں۔ کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر ایمان کو ذکر کیا ہے، دوسرے نمبر پر عمل صالح کو۔ ڈلے کم کر دیں، بند کر دیں بلکہ۔ پہلے نمبر پر کیا چیز بیان کی ہے؟ ایمان۔ اس کے بعد عمل صالح۔ قرآن جہاں سے بھی پڑھیں گے نا آپ، اس مضمون کی آیت جب بھی آئے گی تو پہلے آئے گا آمنو، پھر آئے گا وعملوا الصالحات۔ اس لیے کہ اگر پلے ایمان نہ ہو اور وعملوا الصالحات پر بندہ عمل کرتا پھرے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ابو جہل حاجیوں کو پانی پلاتا تھا، ابو جہل کعبے کے طواف کرنے والوں کی دعوتیں کیا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ جب غلاف کعبہ تیار ہوتا تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتا تھا۔ اب آپ بتائیں ابو جہل کا حاجیوں کو آب زمزم پلانا، اتنے اتنے موٹے تازے اونٹ ذبح کر کے حاجیوں کی دعوت کرنا، رب کے گھر کعبہ کی خدمت کرنا، کیا اس کو فائدہ دے گا؟ نہیں، کک فائدہ نہیں، اس لیے کہ عمل تو کر گیا لیکن پلے ایمان نہیں۔ اگر لجپال آقا کو مانا ہوتا، عمل نہ بھی ہوتے تو بیڑا پار لگ جانا تھا، لیکن عملوں کے ٹرک ہوں بے شک، نبی پاک کا دامن ہاتھ میں نہ ہو یا پھر سرکار کی غلامی کا دعویٰ ہو لیکن ساتھ کوئی جراثیم گستاخی کا، توہین وغیرہ کا پایا جا رہا ہو جس کی وجہ سے عمل ایمان ضائع ہو جائے تو پھر بھی سارے عمل بیکار ہیں۔ عمل اسی کے قبول ہیں جس کے پلے ایمان ہوگا، ادب ہوگا۔ اللہ ہمیں صاحب ایمان بنائے رکھے اور اللہ ہمیں عمل صالح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان نام ہے زبان مصطفیٰ پر اعتبار کرنے کا۔ جو کچھ نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کو دل و جان سے بلا سوچے سمجھے یہ سمجھ کر مان لینا کہ آقا آپ نے فرمایا، غلط ہو ہی نہیں سکتا، بس جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس میں عقل کو دخل نہ دے، اپنے ذہن کے اندر جو خیالات آتے ہیں ان کو دخل نہ دے، آنکھیں بند کر کر
نبی پاک علیہ السلام کی زبان پر اعتبار کرنے کا نام ایمان ہے، اپنے کان پر اعتبار کا نام ایمان نہیں ہے، اپنی آنکھ پر اعتبار کا نام ایمان کہ میں دیکھوں گا تو مانوں گا، میں سنوں گا تو مانوں گا، نہ، ایمان نام ہے زبان مصطفیٰ پر اعتبار کرنے کا۔ جو نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ضروریات دین کے وہ موٹے موٹے مسئلے جن کو عوام بھی جانتے ہیں، خاص بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ نبی پاک اللہ کے آخری رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قیامت آنی ہے، فرشتوں کا وجود ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، شفاعت ہے، حوض کوثر ہے، میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے۔ یہ ساری موٹی موٹی جو چیزیں ہیں نا، ان پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ کسی ایک چیز کے بارے میں بھی شک ہو گیا یا ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی توہین کر دی، بے ادبی کر دی، بندہ ایمان سے چلا جائے گا۔ تو ایمان کے بعد ہے عمل صالح۔ اللہ نے ایمان کو پہلے ذکر اس لیے کیا کہ جب تک برتن صاف نہ ہو اس کے اندر دودھ ڈالنا بیکار ہے۔ برتن کے اندر میل کچیل گند پڑا ہو، اندر کوئی گھی ڈالتا ہے؟ بولیے، دودھ ڈالتا ہے؟ نہیں، پہلے اس برتن کی صفائی ہوتی ہے۔ اندر گند بھی پڑا رہے اور اوپر آپ دودھ ڈالتے رہیں تو دودھ صحیح رہے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ اندر گند پڑا ہو، اوپر آپ گھی ڈالتے رہیں، طرح طرح کی چیزیں ڈالتے رہیں، جب تک گند نہیں نکالیں گے تب تک وہ دودھ اور گھی اور جو کچھ بھی ڈالیں گے اس کے سلامت رہنے کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دودھ، گھی، مکھن، ملائی سب کچھ سلامت رہے تو پہلے برتن کو کچا مار کے نا اچھی طرح صاف کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ اندر جو کچھ ڈالیں گے انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ اسی طرح یہ جو دل ہے نا، دل جس پر اندر خیالات بھی ہوتے ہیں، جس کے ایمان کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ، دل سے ماننا، تسلیم کرنا، اس کے اندر سے کفر والا، شرک والا، بدعت والا، گستاخی والا، توہین والا اگر کوئی غلاظت یا گند کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو نکال کر پہلے بار پھینک کر اپنے دل کو صاف کر، اس کے بعد نمازوں، تسبیحوں، تلاوت پر زور دے، انشاءاللہ تیرا کوئی عمل برباد نہیں ہوگا۔ اگر بندہ توہین بھی کرتا رہے، گستاخیوں والا گند بھی، بے ادبیوں بھی لیا پھرے اور اوپر سے عبادتوں کے ٹرک اکٹھے کر لے، اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا جب تک اندر سے گند نہیں نکلے گا۔ میں نہیں کہتا، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ فرمایا جو طاغوت کا انکار کرے پہلے، جو کفر کا، طاغوت کا، شیطان کا انکار کرے پہلے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور پھر اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس بندے نے بڑی مضبوط گرہ کو پکڑ لیا ہے۔ تو پتہ چلا کفر کا انکار پہلے کرنا ہے، سچے رب پر ایمان بعد میں لانا ہے، شیطان کو دل سے نکالنا پہلے ہے، اندر کے برتن کی صفائی پہلے ہے، اور ایمان اور عمل، یہ عمل جو ہے یہ بعد میں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے پہلے طاغوت کو نکالا، پہلے کفر کو نکالا، پھر اللہ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے، مضبوط گرہ کو پکڑ لیا ہے۔ تو پتہ چلا پہلے اندر کی صفائی کیا ہے، ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچے دل سے ادب کرتا ہو، احترام کرتا ہو، کسی بھی طرح سے، کسی بھی انداز میں، کسی بھی لہجے میں نبی کریم علیہ السلام کی توہین کا، بے ادبی کا، گستاخی کا مرتکب نہ ہو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے خاندان پاک سرکار کی اہل بیت پاک کا حیا کرتا ہو، ادب کرتا ہو، احترام کرتا ہو، پیار کرنے والا ہو، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے اور مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیار کرنے والا ہو، یہ سارے جو ایمان کے تقاضے ہیں ان پر بندہ عمل کرنے والا ہو، انشاءاللہ پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی بندہ بے ادب ہوا تو سمجھے اس کا برتن نہ میل کا بھرا ہوا ہے، اوپر بے شک نمازوں والا دودھ، عبادتوں والا دودھ بندہ اوپر سے لیپا کرتا رہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ تو لہذا میرے دوستو، پہلے عمل سے پہلے عقیدے کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ سارے صحابہ کا ادب کرنا ہے، اور صحابہ کو ماننے کی ترتیب وہی ہے جو آج تک علماء اہل سنت نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر جو نچوڑ نکال کر امت کو دیا ہے نا، اسی پر رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اوے میرے غلاموں، میری امت کا جو سب سے بڑا گروپ ہوگا نا، سواد اعظم، فرمایا تم نے اس سواد اعظم کے ساتھ رہنا ہے، میری امت کے سواد اعظم کو، بڑے گروپ کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ بڑا گروپ جو ہوگا فرمایا وہ ہمیشہ حق اور سچ پر قائم رہے گا، تم نے کسی فرقی میں نہیں پڑنا، تم نے امت کے سب سے بڑے گروپ کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ فرمایا جس نے میری امت کے سواد اعظم کو چھوڑ دیا وہ جہنم میں چلا جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جس کا عقیدہ، سوچ، نظریہ وہی ہوگا جو امت کی بھاری اکثریت کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان، سبحان اللہ۔ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر سنی مسلمان بنایا۔ کون سا مسلمان بنایا؟ سنی مسلمان۔ الحمدللہ دنیا بھر کے اندر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ بھاری اکثریت ان کی ہے جو یا رسول اللہ پکارنے والے ہیں۔ بھاری اکثریت امت کے اندر ان لوگوں کی ہے جو نبی کا نام آنے پر انگوٹھے چومنے والے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ماننے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت پر یقین رکھنے والے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا ملجا اور مأوا اور قیامت والے دن اور قبر و حشر کی ساری منزلوں میں نبی کریم علیہ السلام کو جو اپنا سہارا ماننے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ امت کی بھاری اکثریت ہے۔ تو شکر کیا کریں، اللہ نے ہمیں کسی فرقی کے ساتھ نہیں جوڑا، امت کی بھاری اکثریت کا اللہ نے ہمیں حصہ بنایا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، میری امت کا جو بڑا گروپ ہوگا وہ کس چیز پر قائم رہے گا؟ حق پر۔ کس چیز پر قائم رہے گا؟ آپ جائزہ لے لیں، پورا پنڈ سنیوں کا بھرا پڑا ہے، کوئی ایک بھی ٹنڈ نہیں ہوتی، سارا پنڈ سنیوں کا، کوئی ایک بھی سینہ پٹن والی مصیبت نہیں ہوتی، سارے صحابہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی میلاد کا منکر نہیں ہوتا۔ ہزاروں لاکھوں گاؤں ابھی بھی ایسے پاکستان میں ہوں گے جہاں ایک بھی میلاد کا منکر نہیں، جہاں ایک بھی سرکار کے صحابہ کا منکر نہیں، سارے 11ویں والے ملیں گے، میلاد پکانے والے ملیں گے، تو پتہ چلا بھاری اکثریت آج بھی دنیا بھر کے اندر میلاد منانے والوں کی ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے۔ جی انہاں گفتگو دے وچ بہت ساریاں ایسیاں کیتیاں نے کلاماں عام طور پر شاید نہ سمجھا ہے، جتوں تک تعلق ہے صحابہ کرام سارے صحابہ محترم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت امیر معاویہ دی ذات پاک تک ٹھیک ہے، اس صحابی رسول نے جتھے آ گیا سیاست دا معاملہ انہاں دا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی سیاست اگر وہ حق ہے تو ٹھیک ہے، بات نہیں جا رہی، اگر سیاست معاویہ حق ہے تو خلافت علی کیا ہے؟ آپ یہ تھوڑا سا بتا دیں۔ بسم اللہ، میں حاضر۔ سوال ہے کہ تسی نعرہ مار دو خلافت معاویہ زندہ باد، اے نا جی؟
ایک پاسے ایک ٹائم دے اندر پنجابی شروع ہو گیا میں اچھا اچھا ایک پاسے مولا علی سن اسی ٹائم مولا علی دے این مقابلے تے حضرت امیر معاویہ سن تسی کہندے ہو کہ سیاست معاویہ زندہ باد یہ مطلب ہے مولا علی دی سیاست آ پھر ماڑی پائے گی نا یہی سوال ہے نا جی جے اگر کوئی بندہ یہ کہندا ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دے جس دور وچ آپس دے اندر کشمکش رہی اس دور والی خلافت معاویہ زندہ باد تے اسی او دی تائید نہیں کریں گے حضرت امیر معاویہ دی سیاست دے دور نے مختلف ایک دور اوے دور جدوں حضرت امیر معاویہ دی حضرت علی دی کوئی لڑائی نہیں دونوں ایک دوجے نال محبت والے تعلقات سارا کچھ ہے برقرار اس ٹائم حضرت امیر معاویہ نے مسلمانوں دی نمائندگی کردیاں شام وچ جڑی فتوحات کیتیاں نے شام دے اندر جڑے اسلام دے جھنڈے بلند کیتے نے جڑا ایک سیاسی کردار انہاں ادا کیتا ہے اسی انہاں دی اس سیاست نو کہاں گے سیاست معاویہ زندہ باد ٹھیک ہے پھر جدوں حضرت عثمان غنی دی شہادت ہو گئی ایک پاسے حضرت مولا علی سن ایک پاسے حضرت امیر معاویہ سن اسی کہنے حق مولا علی نال سی حضرت امیر معاویہ دی خطا اجتہادی اس نو خطا معصیت نہیں کہہ سکتے کیوں انہاں دی نیت دے اندر کوئی گڑبڑ نہیں سی وہ صرف حضرت عثمان غنی دے خون دا قصاص دا مطالبہ کر رہے سن انہاں نو حضرت علی دی سیاست نال انہاں دی خلافت نال انہاں دی حکومت نال کوئی مسئلہ نہیں سی وہ کہندے سن جی پہلے تسی قاتل لب کے اتھے ٹنگو پھر میں تھوڑی بیعت کر لاں گا مولا علی فرماندے سن نہیں حکومت علی نوی سنبھالی ہے حالات تھوڑے سدھے پدرے ہو جائیں اس تو بعد اسی ایک بے ایمان نو لب کے چن کے قتل کر کے بدلہ لے لیں گے انہوں نے کہا جی تہاڈی خلافت واسطے بیعت ہو چکی ہے مدینے اندر تسی موجود ہو قاتل بھی مدینے وچ تسی بھی مدینے وچ تے تہاڈے ہوندیوں او دندناندے پھرن اے گل پھبدی نہیں یا تسی نبڑو یا میں نبڑن آ رہا آ گل سی نیت انہاں دی خیر والی سی نیت دے اندر کوئی شر نہیں سی لیکن جدوں آمنے سامنے ہوئے وچ مصالحت ہون لگی سلو ہون لگی کوئی شرارتی لوگ وچ پہ گئے اٹھ کے راتی ادھر حملہ کرتا انہاں کہا جی انہاں نے حملہ کیتا ہے انہاں کہا جی انہاں نے حملہ کیتا ہے اس طرح لڑائی شروع ہو گئی حضرت علی کو پوچھا گیا جناب جی کچھ بندے ادھروں مرے کچھ ادھروں مرے انہاں نو کی آکھاں گے فرمایا ساڈے بھی جنتی انہاں دے بھی جنتی فرمایا معاویہ ساڈا بھرا ہے کی ہے معاویہ ساڈا بھرا ہے ہن مولا علی دی تے حضرت امیر معاویہ دی جنگاں ہوئیاں حق کدے نال دب کے بولو کیونکہ اسی دیوبندی نہیں جڑے کہیے جی نہ مرتبے چ ہر شے برابر اعلیٰ حضرت فرماندے نے فرق کے مراتب بے شمار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار ٹھیک ہے نا حضرت معاویہ بھی ہمارے ان پہ تان کارے فجار ان کے اوپر تان چلانا زبان چلانا یہ بے ایمان بندوں بدکار لوگوں کا کام ہے فجار اور فاسق لوگوں کا کام ہے ہم حضرت امیر معاویہ پر زبان چلانا ہم ان کا حیا کریں گے لیکن یہ کہیں گے حق مولا علی کے ساتھ تھا ان کا حیا کریں گے ان کا ادب کریں گے احترام کریں گے لیکن کہیں گے حضور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ حضور کے صحابی ہیں پیارے ہیں حضور کے رشتہ دار بھی ہیں کنبے والے بھی ہیں سب کچھ اپنی جگہ لیکن حق مولا علی کے ساتھ آپ کی بے ادبی نہیں ہونے دیں گے آپ کی گستاخیاں برداشت نہیں کریں گے آپ کی عظمت بھی بیان کریں گے لیکن حق کس کے ساتھ ہے مولا علی اور ان دونوں کا جب آپس میں مقابلہ ہے تو اب ہم کہیں گے سیاست علی زندہ باد
کیا کہیں گے؟ سیاست علی زندہ باد۔ پہلے جب حضرت امیر معاویہ شام میں فتوحات کر رہے تھے تب سیاست معاویہ زندہ باد۔ اب جب دونوں آپس میں آئے مقابلہ پر تو اب ہم کہیں گے سیاست علی زندہ باد۔ اچھا، اس کے بعد حضرت علی کی شہادت ہوگی۔ حضرت امام حسن نے خلافت سنبھالی، 6 مہینے اختلاف رہا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن نے اپنے بھائی جان حضرت امام حسین سے مل کر اپنے نانے کی ساری امت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کی گود میں ڈال دی، ان کی بیعت بھی کر لی، ان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا، بیعت بھی کر لی۔ اب بتائیں، مولا علی کی لڑائی میں ہم مولا علی کے ساتھ تھے، مولا علی کے بچوں نے سلو کر لی، ہوں اسی نواں کٹا کھولیا یا اسی بھی سلو کر لیے؟ اسی بھی سلو کر لی، ٹھیک ہے نا۔ ہوں اسی انج کہنے ہیں بھئی حق مولا علی نہ جدوں تک تہاڈی لڑائی ادوں تک ساڈی لڑائی، جدوں تسی سلو کر لی اساں بھی سلو کر لی، بس معاملہ مکیا۔ ہوں اس تو بعد شہزادیاں نے جس ویلے حضرت امیر معاویہ دی بیعت کیتی، مولا حسن کیتی، مولا حسین کیتے، انہاں بیعت کر لی، اور جدے ہاتھ ہوتے بیعت کر کے اور جدا سہارا جنتی جواناں دے سردار بن جان، کی خیال ہے ہوں حضرت امیر معاویہ دی خلافت نو زندہ باد آکھنا کہ نہیں آکھنا؟ ہوں اس تو بعد جڑا دور آیا آپ دی خلافت دا او ہے سیاست معاویہ زندہ باد۔ مولا علی دے مقابلے وچ نہیں کہندے، جڑا بندہ یہ سمجھدا ہے او دی اپنا ذہن دا فطور ہے، وہ اپنی غلطی کڈے، شک دا کنڈا کڈ کے باہر سٹے۔ خدا دی قسم مولا علی دا تے حضرت امیر معاویہ دا کوئی مقابلہ نہیں، دونوں دا درجے وچ اتنا فرق ہے جویں حضرت معاویہ زمین اتے نے، مولا علی آسمان اتے نے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نال جدو ساڈا تقابل کیتا جائے پھر اسی نکمے زمین تو بھی تھلے ہاں، حضرت معاویہ آسمان تو بھی اتے نے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بولو سبحان اللہ۔ جدو شہزادیاں نے سلو کر لی، ہون حضرت امیر معاویہ تے زبان چلان دا مطلب ہے کہ اس بندے نو شہزادیاں دی سلو پسند نہیں آئی، اس سلو دا انکاری ہے۔ جبکہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس مبارک سلو دی خبر پہلے ارشاد فرمائی سی۔ کئی لوگ یہ کہندے نے حضرت امیر معاویہ تے انہاں دے لشکر تے معاذ اللہ بے ایمان تے کافر ہو گئے۔ بھئی کیوں کافر ہو گئے؟ مسلم دی حدیث پڑھو نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سی ان ابنی ھذا سیدن، فرمایا میرے صحابہ اب میرا پتر حسن ہے نا جڑا یہ سید ہے، حسن کی ہے سید ہے۔ فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان قریب اللہ میرے اس پتر دے ذریعے مسلمانہ دی 2 جماعتاں دے وچ سلو کروائے گا۔ جماعتاں دوویں مسلمانہ دی ہون گیا، وہ بھی مسلمان اے بھی مسلمان، غلط فہمیاں پیدا ہو گیا، وگرنہ ایک دوجے دے خون دے پیاسے نہیں سن۔ تو جو ہے نا ساڑھے علاقے دے کہ مولوی صاحب میں نے کہنے لگے جی دیکھو نا حضرت مولا حسن نے سلو کی تھی جڑی حضرت امیر معاویہ نال، اس سلو دی وجہ نال حضرت معاویہ نہیں بچ سکدے، تسی جڑا سہارا لیندے نا سلو دا وہ نہیں بچ دے۔ میں کہا جی کیویں؟ وہ کہنے لگے دیکھو جی سلو ہوئی مجبوری وچ، سلو کمی ہوئی مجبوری وچ۔ اچھا یہ مطلب پتہ کی ہے؟ سلو مجبوری چ ہوئی، یہ مطلب ہے مولا حسن وچوں ہور سن اتوں ہور سن، یہ مطلب تو بنیا نا۔ میں جو ایتھے آ کے ایک بندے نال سلام لواں تو میرا دل نہ کرے سلام لین نو، اتوں میں لوکاں دے آکھن تے سلام لے لاں، ہاتھ ملا لاں، یہ مطلب ہے میرے ظاہر وچ کچھ ہو رہے، باطن وچ بجی جانا، ظاہر وچ گل لائی کھڑا۔ میں کیا ہوئے ظاہر ایک ہوندا ہے تے باطن بھی ایک ہوندا ہے سیداں دا، جدا وچوں کچھ ہوئے باہروں کچھ ہوئے، وہ سید نہیں ہوندا تو کوئی اور ہوندا ہے۔ شرم نہیں آندی منافقت دی تہمت مولا حسن تے لا رہے ہیں۔
میں کیا مجبور تے او ہوئے جدے پلے کوئی شے نہ ہوئے. حضرت مولا حسن نے جس ویلے سلو کیتی میں کیا چک بخاری شریف مولا حسن دے نال 40,000 دا لشکر موجود سی جنہاں نے آپ دے ہاتھوں تے موت تے بیعت کیتی. انہاں کہا یا حسن مجتبا اسی مر جانا گوارا کران گے لیکن میدان دے اندر تانوں کلیاں چھڑ کے نہیں جان گے. جنہاں نے موت تے بیعت کیتی 40,000 دا لشکر آپ دے کول موجود سی انہاں دے باوجود آپ نے سلو دا رستہ اختیار فرمایا اور اس حالت دے اندر کہ 40,000 بندہ آپ دے نال ہے اس ٹائم آپ سلو کر کے اعلان کر رہے ہیں میں نو سلو تے مجبور نہ سمجھنا. مجبور او ہوئے جدے تے کسے دا دباؤ ہوئے, مجبور او ہوئے جڑا خالی ہوئے, مجبور ہوئے جدی کنڈ خالی ہوئے, مجبور ہوئے جدے کندے نہ ہون. فرمایا میرے نال 40,000 غلاماں دا لشکر موجود ہے میں پھر بھی سلو کر کے دسدا پیا میں مجبوری وچ سلو نہیں کر رہا میں اپنے نانے دی حدیث پوری کرنے واسطے مسرور ہو کے سلو کر رہا. مجبور ہو کے نہیں سلو کیتی بلکہ کیویں کیتی ہے مسرور ہو کے خوش ہو کے سلو کیتی. نالے مسلم شریف دی حدیث تے غور نال پڑھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا پتر حسن ایک ہی ہے بولو سردار ہے. یہ سردار دی سرداری الحمدللہ سانو اللہ نے منن دی توفیق دیتی. سرداراں دے فیصلے اسی ماننے ہیں کو جہاں دا کام نہیں سرداراں دے فیصلے مننا. ایکو جے ہوندے نے جڑے انکار کردے نے اور لچ تے لفنگ ہون گے جنہاں نوں سرداراں دا فیصلہ نہ پچے. سردار بھی کوئی معمولی نہیں جنتی جواناں دا سردار ہے. میرے آقا دا نواسا حضرت امام حسن مجتبا, میرے آقا دا نواسا سیدہ زہرا دا لخت جگر مولا علی دا نور نظر جنتی جوانہ دا سردار. ایڈا وڈا سردار سلو کرے تے مننا بندا ہے کہ نہیں؟ آخر جی مجبور سن. میں کیا حدیث پڑھ نبی پاک نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, میرا پتر کی ہے سید سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ, فرمایا ان قریب اللہ سلو کروائے گا. سلو کون کروائے گا؟ اللہ سلو کروائے گا بِهِ اے دے ذریعے بین فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں دے دو عظیم گروپاں وچ اللہ کی کروائے گا. تو میں کیا حدیث دس دی نبی پاک نے فرمایا اللہ سلو کروائے گا. میں کہا مولوی صاحبہ تو کہنا امام حسن مجبور سن, نبی پاک نے فرمایا سلو اللہ کروائے گا. ہون دس اللہ بھی مجبور ہے؟ سلو کون کروائے گا؟ حدیث کے الفاظ نے فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ ان قریب اللہ سلو کروائے گا. اللہ تے مجبور نہیں ہو سکتا نا. کوئی سمجھ آیا؟ لو جی میرے خیال تقریر تو ہوگی بہت. ہوں آپ سوالوں کا سیشن ہی کر لینے ہیں ٹھیک ہے. اور کسی کا کوئی سوال ہوئے بسم اللہ فقیر حاضر. تھوڑا جا کے سلو دی شرائط دے متعلق سلو دی شرائط آج کل لوکی میں عرض کر دیا لوکی کہندے نے سلو دی پہلی شرط آ سی, دوجی آ سی, تیجی آ سی, چوتھی آ سی. جنیاں روایتاں نے ساریاں من گھڑت نے. میرے استاد محترم علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمت اللہ علیہ آپ دی حیات طیبہ وچ ڈاکٹر طاہر القادری دا ایک شاگرد ہے مفتی پتہ نہیں کی نا یار کلپ آئے ہوندے علی نواز کے نہیں نام میرے ذہن چ اتر گیا. انہیں استاداں دا کلپ چلا کے نہ رد کرن دی کوشش کیتی. کہنے لگے جی دیکھو سلو تے باطل ہو گئی, سلو تے ختم ہو گئی, سلو دی جڑے شرطاں نے وہ تے عمل نہیں ہویا. استاداں نے مینوں حکم فرمایا چل پتر اے دے جواب وچ نا تو ویڈیو کلپ لا, تو اینوں کہے بسم اللہ مہربانی کر اے شرائط والیاں روایتاں سند دے نال پیش کر. صحیح سند دے نال انہاں روایتاں وچوں کوئی ایک روایت لے کے آ جا. استاد محترم دے وصال نو بھی 2 سال ہو گئے نے.
تو تقریباً 3 سال پہلے دی گل ہے، میں ادو کلپ لایا سی، میں مطالبہ کیتا سی جی تسی جڑی شرائط چکی پھردے ہو جی شرطاں تے عمل نہیں کیتا حضرت امیر معاویہ نے، فلانی شرط پی گیا فلانی شرط پی گیا، مہربانی کرو نا آؤ میدان دے اندر بہو، انہاں شرائطاں نو صحیح سند دے نال ثابت کرو، انشاءاللہ اسی جواب دینا سے تیار ہاں۔ شرطاں نو کوئی صحیح سند ثابت نہیں کر سکیا، آج توڑے قریب جیل میں ایتھے بیٹھا ایک جہنمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پکا بے ادب اور توہین کرنے والا گستاخ، او بڑا کہندا سی جی شرطاں تے عمل نہیں کیتا، شرطاں تے عمل نہیں کیتا، جدو اساں پچھیا او شرطاں کڈ کے لے آنا کہڑیاں شرطاں تے عمل نہیں کیتا، انہاں دی سند ثابت کر، کہندا ضروری تا نہیں کہ سند ہوئے، کی کہندا ہے؟ کہندا ضروری تے سند ہوئے، بھائی سند تو بغیر تے حدیث نہیں قبول ہوندی، تیری بکواس کے میں قبول ہوئے گی، سند نہ ہوئے حدیث دی، اس حدیث نو نہیں لیا جاندہ تے تیری گل نو کیویں بغیر سند تو قبول کیتا جائے گا، جے اگر گل منوانی اپنے آلو بیچنے نے تو تینوں سند بھی پیش کرنی پے گی، وہ بھی صحیح سند۔ بھائی یہ سلو والی روایتاں نا بالکل موضوع من گڑت جھوٹیاں روایتاں نے، ٹھیک ہے نا، سلو ہوئی مطلب سلو دی جڑے شرطاں پیش کیتیاں جاندیاں نے، پھر کہندے نے جی حضرت امیر معاویہ نے انہاں شرطاں تے عمل نہیں کیتا، یہ روایتاں صحیح سند نال ثابت نہیں نے، ٹھیک ہے جی، اور بسم اللہ۔ عورت دی آواز تے پردہ، عورت تے پردہ ہے کہ نہیں؟ عورت نال متعلقہ ساریاں چیزاں تے بھی پردہ ہے، عورت دی آواز عورت نال متعلق ہے، اس دی آواز تو بھی پردہ ہے، ہاں کوئی مجبوری دی صورت بن گئی، مجبوری وچ مثلا گھر بیٹھی کوئی بندہ آ گیا دروازے تے، گھر کوئی مرد کوئی نہیں جواب دے، ہن عورت گھر وچوں سخت گرجدار لہجے وچ بندے نو جواب دے گی، صرف مطلب دی 2 لفظی گل کر کے جواب دے گی، ٹھیک ہے، تاکہ اس دا دل مائل نہ ہوئے، عورت دی آواز دا کی ہے پردہ ہے، تعلیم و تعلم دی کوئی مجبوری والی صورت ہوئے، ٹھیک ہے، مجبوری دے مسئلے ہول ہوندے نے، مجبوری نو عام حالات اتے قیاس نہیں کر سکتے، مجبوری دے مسئلے وکھرے ہوندے نے، ٹھیک ہے، مجبوری کدھرے بن جاوے وہ ہور گل ہے، وگرنہ عام حالات وچ جس طرح عورت دے جسم دا پردہ ہے اسی طرح انہوں اپنی آواز دا بھی پردہ کرنا چاہیے، ایو مذہب ساڑھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ دا ہے۔ کولو وغیرہ تھے حضرت صاحب ہے ساڑیاں جڑا ہے نا مطلب اسی سننی ہوں ساڑیاں عورتاں ڈبے نال ٹکے ہوئے کولو تے محفل تے البتہ میں فون ہوندے تھان بڑے ڈبے لا کے دو اللہ کئی مولوی ساڑی اس بارے جس لا کرتے کئی ساڑھے واعظین خطیباں مولویاں نے تے کئی پیراں نے ٹل بہت دے چھڑی، ہن کی کریے، جدوں ایک ذمہ دار بندہ یہ کہے کہ عورت دی آواز دا پردہ نہیں، تو انہوں میں گزارش کروں گا تو انج کر اگلے جمعے دی تقریر تو آپ دی گھر والی تو کرا، جسم دا تو پردہ کر کے آ جائے گی نا، پویں تو اگے تمبو لا دیں، انہوں ممبر تے چڑھا کے پوری تقریر تو دے کول کرا، جے تیرے دل نو وجے سٹ نہیں یار یہ کام چنگا نہیں، یہ دا مطلب ہے پھر تو من لے یہ کام چنگا نہیں، نبی پاک فرما دے نے فرمایا اپنے دل تو بھی پوچھ لیا کرو، یہ وڈا مفتی ہے، شبہ والی چیزاں تو اس طرح دی چیزاں تو سرکار نے بچن دا حکم ارشاد فرمایا ہے، باقی ڈبے شبے ان کی کریے ساریاں خرافات نے، عورتوں نو نہیں کرنا چاہیے۔ تیر القادر صاحب کا رسالہ فکری مسائل، یہ سوال ہے کہ شادی میں ڈھول بجانا اور گانا گانا یہ سرکار دی سنت ہے، اس دوارے سرکار دی سنت مطلب سرکار نے ڈھول بجایا، یہ گانا گانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، جو کہتے ہیں شادی پہ ڈھول اور گانا گانا تقویٰ پرہیزگاری ہے، یہ غلط ہے یا صحیح؟ شادی پہ جو اس بارے میں جو رسمیں بنیں گی اس میں
نہیں شادی بیاہ تے ڈھول بجانا کوئی سنت نہیں، بالکل سنت نہیں، نہ گانا سنت ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ آلات موسیقی نو بنانا سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں آلات موسیقی بننا واسطے دنیا تے تشریف لے کے آیا، سرکار ڈولاں نو واجاں نو توڑن پھوڑن دفع کرن انہاں نو دور کرنا واسطے تشریف لے آئے نے، ایک گند خرابہ کرن واسطے نبی پاک علیہ السلام نے تینوں مینوں اجازت نہیں دیتی، سرکار نے انہاں چیزاں تو منع فرمایا ہے۔ سب کچھ بندے اس ٹائم کے اندر جو اس ٹائم سرکار سے تشریف لے آئے تو بچیاں نعت پڑھ رہی ہیں دف نال، اتھ کوئی روایت لے کے اندر دف نال نعت پڑھنا بھی یہ بھی جناب جی سنت ہے، نبی کریم نے سنی ہے۔ ثابت کرنا ڈول دلیل لے آندے نے دف دی، ثابت کرنا ڈول دلیل لے آندی دف دی۔ یہ تو انج جی کوئی اہل حدیث نو پھڑ لو وہ جو کوئی جی اٹھ دا موتر پینا جائز ہے جی کہندے نے تے دلیل کہ جی نبی پاک علیہ السلام نے دودھ پیتا ہے، بھائی دودھ پینا ہو رہے اے ہو رہے ڈھول ہو رہے دف ہو رہے، نالے اج کل دے دف تے اس دور دے دف وچ بھی بڑا فرق ہے، وہ اے دف نہیں سی جڑا ہون ہے، ہون والا دف تے ماشاءاللہ ڈھول تو بھی سونا وجدا ہے، سمجھ آئی نا، وہ دف ہور سر جنہ تے آواز پیچھا لوٹ کے نہ آئے، باقی انہاں بچیاں نے گانا گایا سی نال کوئی واجا کوئی بانسری کوئی سرنگی کوئی ڈھولکی شولکی کوئی شے ہے سی آلات موسیقی، ہاں ایک شعر ہے جس دے اندر خلاف شرع کوئی شے نہیں، خلاف قرآن خلاف سنت خلاف دین کوئی گل نہیں، ویسے ایک شعر ہے اس نو اگر تسی گنگنا کے پڑھ لو تو کوئی عرض نہیں، نال موسیقی نہ ہوئے، موسیقی حرام ہے، شعر ادو حرام ہوتا ہے جدو نال موسیقی جڑ جائے، شعر ادو حرام ہوتا ہے جدو خلاف شرع ہوئے، قرآن دے مقابلے چوے حدیث دے مقابلے چوے، دین دی سنت دی توہین پائی جائے یا انکار پایا جائے، ادو شعر نجائز بنتا ہے، ویسے فی نفس ہی اشعار کہنا بولنا پڑھنا جائز نہیں، یہ کوئی حرج نہیں، وہ چاہے گنگنا کے بندہ پڑھے یا ویسے پڑھے، موسیقی تو بغیر، سمجھ آ گئی؟ ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب، انشورنس یعنی بیمہ پالیسی انسان گاڑی وغیرہ اس طرح بیمہ پالیسی جائز ہے یا نہیں، بیمہ پالیسی جائز کوئی نہیں، بیمہ پالیسی جائز کوئی نہیں، عقیدے والے سوال لے کے آؤ، کوشش کرو۔ علامہ طاہر قادری صاحب نے اپنے بیان میں ایک بڑی ماں کا واقعہ بیان کیا کہ جو کوڑا کرکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتی تھی، موضوع طاہر قادری رضوی صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر مکھی بھی بیٹھنے نہیں دی۔ اللہ اکبر، جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بیان فرمایا ہے، پرائمری دور میں نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں، ٹھیک ہے، اور بھی کئی لوگوں نے واعظین نے خطیبوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، لیکن یہ روایت ثابت جھوٹی روایت ہے، کوڑے والی روایت کیا ہے؟ جھوٹی ہے، بالکل جھوٹی ہے۔ قبر میں طاہر قادری صاحب نے بیان کیا ہے کہ بخاری شریف ہے اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک سوال ہوگا قبر میں، اور ہمارا ماننا ہے کہ 3 سوال ہوں گے، اس کے بارے میں کیا؟ اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں قبر کے 1 سوال کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، 3 سوالوں کا ذکر یہاں نہیں، وہ دوسری حدیثوں میں ہے، اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ٹھیک ہی ہے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 سوالوں کا کوئی وجود ہی نہیں پھر یہ بات غلط ہے، ٹھیک ہے۔ لکھیا ہے کہ ہم تو 3 ہی سوال مانتے ہیں، علامہ طاہر قادری صاحب فرماتے ہیں کہ 1 سوال ہی ہوتا ہے، کیونکہ مسلم شریف اور بخاری شریف میں صرف 1 ہی سوال ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقی 2 سوال ابو داؤد شریف یا دوسری کتب میں ہیں، لیکن میں بھی 3 ہی مانتا ہوں۔ وہی بات آ گئی نا کہ ابو داود شریف اور دوسری کتابوں میں 3 سوال ہیں اور بخاری مسلم میں 1 ہی سوال کا ذکر ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ کوئی قابل اعتراض نہیں، ٹھہر ٹھہر کر دینی چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر اذان ٹھہر ٹھہر کر دینی چاہیے، تسلی سے دینی چاہیے۔
اور داڑھی دبائے جو داڑھی کٹائے وہ کیا امامت کروا سکتے ہیں؟ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت والے ہیں، ہم حضرت پیر میر علی شاہ صاحب والے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ والے ہیں، ہم مجدد الفسانی والے ہیں، ہم شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی والے ہیں۔ ہمارا موقف، مذہب، عقیدہ، نظریہ یہی ہے کہ داڑھی تھوڑی کے نیچے ایک بالشت ایک مٹھی ہونا ضروری ہے، اس سے کم ہوگی کینچی جو لگواتا ہے اس کو مستقل امام نہیں بنا سکتے۔ ہاں مجبوری میں جب کوئی اس سے بہتر نہ ہو تو پڑھا لے، اس کو مستقل امام نہیں بنا سکتے جو اپنی داڑھی مٹھی سے کم کرواتا ہے۔ سر پر کنف لگانا ٹھیک ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلے میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اختلاف سے نکل جائے، ٹھیک ہے، کہ اس کام کو ترک کر دے جس میں اختلاف ہے۔ لیکن فی زمانہ ڈھیر سارے علماء نے، کثیر علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ میں خود اس کے جواز کا قائل ہوں کہ اگر کوئی اس کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرے۔ بہتر اب بھی یہی ہے کہ نہ کرے۔ پرانے دور سے، دور صحابہ سے اس میں اختلاف چلتا آ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ داڑھی بالکل کالی کرنا جائز نہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ جو کہتے ہیں کرنی جائز ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ ہم نہ ان کی توہین کریں گے، نہ ان کی گستاخی کریں گے۔ ہم کہیں گے کہ آپ کے دلائل سبحان اللہ، آپ کے بھی دلائل سبحان اللہ، آپ کو جس کی بات اچھی لگے آپ اس کو فالو کر لیں، اس میں گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ چاروں خلفاء کے دور میں کوفہ کا گورنر حضرت امیر معاویہ تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر اختلاف تھا تو حضرت علی نے اپنی تبدیل کیوں نہیں کی؟ وہ دی تھان دے مینو ڈک دیو، چھوڑ کیوں نہیں ڈکیندے بھائی؟ فضول قسم دے لوازمات نے شادیاں ایک تے مہنگیاں بہت کر دیتی، بہت پیو دی کمر ٹوٹ جاندی شادی دے خرچے پورے کردے اینیاں مہنگیاں کالیاں شادیاں۔ بچوں مہربانی کرو، تسی بڑے فخر نال کہندے جی نکاح نبی پاک دی سنت ہے، ابا مینوں سنت عمل کر لین دے۔ پھر سنت عمل تو سنت دے مطابق کرنا، ادا کرنی سنت رسول۔ نکاح کدی سنت ہے جی؟ ہم اپنے بچے کو رشتہ ازدواج میں سنت نبوی میں منسلک کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکاح رسول اللہ کی سنت، لیکن ادا کرنے کے لیے کن کو بلایا جا رہا ہے؟ ناچنے والیاں آ رہے ہیں، ناچنے والے آ رہے ہیں، گانے والے آ رہے ہیں، ڈانس والے آ رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے والے آ رہے ہیں۔ وہ بھلے لوگوں، اللہ کو جان دینی ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ آقا آپ کی سنت ادا کرنے لگے اور طریقہ سارا کافروں والا اپنا لیا۔ یہ بالکل جاہلانہ رسومات ہیں۔ اسلام میں کوئی مہندی کا تصور ہی نہیں، اسلام میں یہ کوئی گانے شانے پہننے کا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں شادیوں کے اوپر، ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ یہ کہ جا کر پہلے رشتے کی بات کر لو، مقررہ دن پر چلے جاؤ، نکاح کرو، گواہوں کی موجودگی میں حق مار دو، اگلے دن جتنی آپ کی توفیق ہے ولیمہ کر دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس۔ اتنی آسان سی شادی تھی، ہم نے کتنی مشکل بنا لی۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی شادیوں کے جو اخراجات فضول قسم کے ان کو کم کریں، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے ایسے خام خواہ دعوتوں پر اور ڈھول والوں پر اڑانے ہیں، وہ آپ اپنے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے دے دیں۔ آپ نے جو 5-7 لاکھ ادھر اڑانا ہے تو آپ کہیں چل بچہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جا، یہ لے اپنے کاروبار کا حلال رزق کا آغاز کر، کاروبار اپنا کما اپنا کھا، تاکہ اس کا اگلا جو مرحلہ ہے زندگی کا وہ بالکل خوشحال ہو۔ سمجھ آگئی نا؟ کوشش کریں ان چیزوں کو نکال دیں اپنی زندگی سے۔ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو امام صاحب نے کئی بھی دفعہ جب دیکھا ہے کوئی امام صاحب کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں، تو کہیں کہتے ہیں ایک دفعہ سلام پھیرنا ایک ہاتھ چھوڑنا، دوسری طرف سلام پھیرنا دوسرا ہاتھ چھوڑنا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی کریں۔ جنازہ پڑھ رہے ہیں نا، اللہ اکبر پہلی تکبیر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر دوسری، اللہ اکبر تیسری، اللہ اکبر چوتھی تکبیر ہوگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ پہلے دونوں آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں، پھر سلام پھرنا ہے۔ ہمارے کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ صحیح نہیں۔
ٹھیک ہے نا, یا پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ طریقہ بھی صحیح نہیں. آپ نے جہاں پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے, جہاں کچھ نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ چھوڑنے ہیں. سمجھ آ گئی نا, ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھرنا ہے. ہماری عوام کا اتنے عرصے سے یہی مسئلہ نہیں حل ہو رہا. جب جنازے میں دیکھیں نا, ابھی مسئلہ بتا دیا نا, کل بھی کوئی جنازہ بن جائے دیکھنا یہی صورت حال ہوگی. کنفیوز نہ ہوا کریں, ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھرا کریں. بتایا نا, پھر بھی ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں, تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو جب چھٹی ہوتی ہے مسجد میں اگر امام نہ ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں, عزت دیتے ہیں کہ ہمارے بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے کہ اس کو جماعت کروائیں. اس کی داڑھی بھی نہیں ہوتی ہے, کچھ بندے اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی داڑھی نہیں, ہم جماعت نہیں کروائیں گے. ایک ہوتا ہے داڑھی کٹوانا اور ایک ہوتا ہے داڑھی ابھی نہیں آئی, دونوں میں فرق ہے. جس کی داڑھی ابھی نہیں آئی لیکن وہ شعور رکھتا ہے, بالغ ہے, نماز پڑھا سکتا ہے. داڑھی کٹواتا نہ ہو, داڑھی نہیں آئی تو اس کا کیا قصور ہے؟ سمجھ آئی. جو نماز کے مسائل سے واقف ہے, قرات صحیح ہے, نماز پڑھا سکتا ہے, عاقل بالغ سمجھدار بچہ ہے, وہ مصلی بھی پڑھا سکتا ہے, وہ جماعت بھی کرا سکتا ہے فرضوں کی. اگر قرات ٹھیک نہیں ہے, اپنی پڑھنا نہیں وہ اس کو آتی, وہ میں نے قرات کا کہہ دینا, تو اس پر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. امامت کی شرطوں میں قرآن کا صحیح پڑھنے آنا یہ بھی شرط ہے. قرآن حکیم صحیح پڑھنا آتا ہو, جس کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ امامت نہیں کر سکتا. تلفظات کی مخارج کی ادائیگی کا جس کو نہیں پتہ وہ امامت کا مستحق نہیں ہے. بولیں سبحان اللہ ذرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت. کر چرچا عام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا. کیونکہ آج کل صحابہ کرام کا نام لینے کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اس لیے کہ مخالفین جو ہے نا, صحابہ کے دشمن اتنا بڑا منہ کھول کے کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا مسلمان ہونا ثابت کرو, عمر فاروق کا مسلمان ہونا ثابت کرو, عثمان غنی کا مسلمان ہونا ثابت کرو. جب کافر کفر بولنے سے بعد نہیں آتا تو ہم اہل حق, حق والوں کا تذکرہ کرنے سے کیوں رک جائیں. کر چرچا عام, کر چرچا عام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا. گر تجھ کو طلب ہے جنت کی, گر تجھ کو طلب ہے جنت کی, لے پلہ تھام صحابہ کا. کر چرچا عام, کر چرچا عام, کر چرچا عام, لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا. گر تجھ کو طلب ہے جنت کی, گر تجھ کو طلب ہے جنت کی, لے پلہ تھام کر چرچا. اوے صحابہ کرام کے ایمان پر انگلیاں اٹھانے والوں, رب کا قرآن سنتے جانا. تم ہمیں کہتے ہو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان ثابت کرو, ذرا رب کا قرآن سنتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب ان لوگوں سے یعنی منافقوں سے کہا جاتا ہے اوے ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آئے. آمینو کما آمن الناس, آمینو کما آمن الناس, اوے ایسے ایمان لاؤ جیسے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں. اوے صحابہ کے ایمان پر انگلیاں اٹھانے والے, مجھے بتا اگر ان کی اپنی جھولی ایمان سے خالی تھی, اگر خالی تھی تو رب نے کیوں فرمایا ان کی طرح ایمان لے کر آؤ؟ توجہ ہے نا. قرآن کی آیتیں سنا دوں, ایک کو ڈلے کم ہی رکھنا ہے, کم رکھنا ہے, زیادہ نہیں چھوڑنا. دوسری آیت,
پہلا پارا ہے، اینڈ میں جا کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ لوگ بھی ایسے ایمان لائیں جیسے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، وہ لوگ بھی ایسے ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، پھر ان کو سیدھا راہ ملے گا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا، ماڈل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایمان اس بندے کا قبول ہوگا جس بندے کا ایمان نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے ملتا ہوگا۔ اگر ان کے پلے خود ایمان نہیں تو رب نے کیوں فرمایا ایمان ایسے لاؤ جیسے یہ لائے ہیں؟ شیعہ حضرات کی ڈھیر ساری کتابوں میں، کتنی کتابوں میں؟ ڈھیر ساری کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صرف 4 صحابہ مسلمان، کہیں 3 کا ذکر آتا ہے کہیں 4 کا، 3 صحابہ مسلمان یا 4 صحابہ مسلمان، باقی سارے معاذ اللہ کافر۔ اس بات کو بھی ذرا قرآن کے سامنے رکھ کے کچومر نہ نکال دو، اس کا بھی سنیں گے توجہ سے، پھر بولنے ذرا سبحان اللہ۔ یہ بتائیں جنگ بدر کے موقع پر سرکار کے کتنے صحابہ تھے؟ 300، یہ حدیث نے بتایا۔ کتنے تھے؟ یا اللہ یہ 313 مومن ہیں یا معاذ اللہ کافر ہیں؟ فیصلہ یا اللہ تو فرما، قرآن سناؤں گا۔ جنگ بدر کا وقت آیا، جنگ ہونے لگی نا، سرکار نے صبح صبح صفیں لگائیں صحابہ کی، لہنے بن گئی، صفیں بن گئی نا، مجاہدین سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب سرکار نے اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا، کیا کیا؟ خطاب فرمایا، خطبہ دیا۔ بس قرآن کے اندر سے ایک جملہ سنانا ہے، مسئلہ حل۔ اللہ نے اس خطاب کا ذکر قرآن میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، محبوب یاد کریں جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے۔ کن سے فرما رہے تھے؟ مومنوں سے۔ میرے تقریر کے اندر ہوتے ہیں سننے والے، سامعین ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا ان میں کون مومن بیٹھا ہے، کون کسی اور کمپنی کا بیٹھا ہے، کون سنی بیٹھا ہے، کوئی کون کو سنی بیٹھا ہے، مجھے پتا نہیں ہوتا، لیکن رب کے قرآن نے بتا دیا جنگ بدر میں میرے لجپال مصطفیٰ کے جتنے بھی سامعین تھے 313، ان کی شان ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ 313 کیا ہے؟ بولیے مومن۔ اور دوسری اگلی بات بتائیں، اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر فرشتے بھیجے کہ نہیں؟ کیا کرنے آئے تھے؟ مدد کرنے۔ اب قرآن سے پوچھو نا، اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ کافروں کی یا مومنوں کی؟ مومنوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ ہم اپنے رسولوں کی مدد فرماتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ مومنوں کی، رسولوں کی، نبیوں کی۔ کافروں کی اللہ مدد بلکہ کافروں کے مقابلہ پر مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ اینڈ میں فرمایا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔
یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، مولا ہے، کافروں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔ پتہ چلا اللہ کافروں کی مدد نہیں کرتا بلکہ اللہ کافروں کے مقابلہ پر مومنوں کی مدد فرماتا ہے۔ اب جنگ بدر میں اللہ نے صحابہ کی مدد کی یا نہیں کی؟ اس پر بھی قرآن سناتا ہوں، ٹھہر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو نا جب آپ کے رب نے کتنا پیار ہے اس میں، آپ کے رب نے، اللہ میرا بھی رب ہے کہ نہیں، آپ سب کا بھی رب ہے، لیکن جب اللہ محبوب سے باتیں کرتا ہے تو یہ نہیں فرماتا کہ زمین کے رب نے، آسمان کے رب نے، فلانے کے رب نے، نہ، فرماتا ہے سونیا تیرے رب نے، آپ کے رب نے۔ کیوں؟ اللہ گویا اعلان فرماتے ہوئے ہوں تو ساری کائنات کا رب، لیکن زمین، آسمان، لوح قلم، کرسی، مخلوقات، کسی کا رب ہونے پر وہ مان نہیں جو مصطفیٰ کا رب ہونے پر مان ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محبوب تیرے رب کی قسم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، محبوب تیرے رب نے فرمایا فرشتوں سے میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، محبوب تیرے رب نے ہاتھی والوں کا کچومر نکالا، آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ تو اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے تیرے رب نے، محبوب آپ کے رب نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہے تو ساری کائنات کا رب، لیکن اللہ کو باقی اور کا رب ہونے پر اتنا مان نہیں جتنا مان اس کو مصطفیٰ کا رب ہونے پر ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ آتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ابھی آپ کے حافظے کا پتہ چلے گا کیا بات چل رہی تھی، بھول گئے نا؟ ساڑیاں توجہ سبحان اللہ، یہ گل برحق لیکن کتھوں چلی تھی، بھول گئے نا؟ میں عرض کرنا فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ، حبیب پیارے یاد فرمائے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا اوے فرشتوں جاؤ بدر کے میدان کے اندر چلے جاؤ، جا کر میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی مدد کرو۔ اوے فرشتوں یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم ہی مددگار ہو، فرمایا انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ مل کر مصطفیٰ کے صحابہ کی مدد پر ہوں۔ انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ، فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ ایمان والوں کو کیا رکھو، لفظ ہے قرآن کے آمنو، کوئی بے ایمان ان کو کافر کہتے تو کہتا پھرے، ان کی شان کو کیا فرق پڑے گا، کتے تو تارے کو دیکھ کر بھونکتے ہی رہتے ہیں، ان کی شان کو کیا فرق پڑتا ہے، جن کے ایمان کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ 313 کیا ہے، تو صرف 3 والی بات قرآن کے آگے گئی کہ نہیں گئی؟ اب آگے سنیں، یہ تو 313 ہے۔ بیعت رضوان ہوئی جب سرکار عمرہ کے لیے تشریف لائے، کافروں نے راستہ روکا، عمرہ نہیں کرنے دیا، ایک معاہدہ ہوا، بیعت رضوان ہوئی درخت کے نیچے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1500۔ کتنے تھے؟ 1500۔ اب ان 1500 کو ہم کیا کہیں؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ لقد،
آہا، اور جس سے رب راضی کوئی کالا ناراض بھی ہو ان کی شان کو فرق پڑے گا؟ یہ قرآن ہے، لقد رضی اللہ، بے شک اللہ ان سے، بولیے بولیے، بے شک اللہ ان سے، اے صحابہ کے منکروں سن لو، اللہ نے ان سے راضی ہونے کی خبر دی، ناراض ہونے کی خبر دی ہے تو لے کر آؤ میدان میں۔ قرآن میں اللہ نے محبوب کے صحابہ کے ایمان کی خبر دی، کفر کی خبر دی ہے تو بتاؤ، اپنی رضا کی خبر دی، ناراضگی کی کوئی خبر اللہ نے قرآن میں دی ہے تو بتاؤ۔ پھر جب تیری بولی قرآن نہیں بولتا، قرآن وہی بولتا ہے جو آج سنیوں کی بولی ہے، پھر ہم تیری بولی کیوں مانے؟ ہم نے تو رب کے قرآن پر ایمان رکھا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ ڈھیر ساری ہوگی ہیں۔ ایک اور آیت بھی سنیں، یہ کہتے ہیں صرف تین مسلمان، باقی معاذ اللہ صحابہ مسلمان نہیں۔ اور سن یار، تیری بات کو میں کیا مانوں جب قرآن واضح کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، محبوب جب اللہ کی طرف سے آپ کے پاس فتح آ جائے گی اور نصرت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، محبوب میرا وعدہ ہے آپ دیکھیں گے لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ ہاں جی، وہ کون سی فوج ہے جس میں صرف 3 بندے ہوں؟ افواجا ورائت الناس، اے میرے مصطفیٰ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کیا؟ یدخلون فی دین اللہ، وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ کتنے؟ 3 4 10 12 افواجا، لشکروں کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ رب فرماتا ہے محبوبہ میں دکھاؤں گا، آپ دیکھیں گے میں دکھاؤں گا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی توحید اور رسالت کا، اللہ کی توحید اپنی رسالت کا پیغام جاری رکھا۔ وہ وقت آیا نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد 1.25 لاکھ دیوانوں پروانوں کا مجمع لگ گیا ہے۔ کتنے؟ 1.25 لاکھ۔ یہ کہتے ہیں جی وہ 1.25 لاکھ تو ٹھیک ہے کلمہ پڑا تھا، لیکن پھر گئے بعد میں کیا ہو گئے؟ ایمانداری سے بتانا، ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ کے اس علاقے میں، چلو شہر کی بات کر لیتے ہیں، منڈی بہاؤالدین شہر میں کوئی مشہور تکڑا ڈاکٹر نام یاد ہے کسی کو؟ چلو ایک کا نام بتائیں۔